بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی و نصلی علی حبیبک و آلہ کما یرضی و نحب محبوبک کما ارتضی اما بعد صلی اللہ علی حبیبی محمد و آلہ وسلم عن ابراہیم التیمی قال خلا عمر ذات یوم فجعل یحدث نفسه کیف تختلف هذه الامہ۔ ترجمہ ہے کہ حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک دن جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے خلوت میں، فجعل یحدث نفسه، اپنے آپ میں سوچ رہے تھے کیف تختلف هذه الامہ، اس امت میں اختلاف کیسے آئے گا، ونبیھا واحد، حالانکہ ان کے نبی ایک ہیں، یعنی جناب امام الانبیاء خاتم النبیین جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی نبی ہیں۔ فارسل الی ابن عباس، تو انہوں نے خط لکھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، فقال، تو بس فرمایا کہ کیف تختلف هذه الامہ، کہ اس امت میں اختلاف کیسے آئے گا، ونبیھا واحد، حالانکہ ان کے نبی ایک ہیں جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقبلۃ واحد، ان کا قبلہ بھی ایک ہے بیت اللہ شریف۔ فقال ابن عباس، تو پس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، انا انزل علینا القرآن، تاکہ ہمارے اوپر قرآن پاک نازل کیا گیا، فقرأناہ، پس ہم نے پڑھا اس کو، وعلمنا فی ما نزل، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ کس کے متعلق قرآن پاک نازل ہوا، شان نزول جانا، کس موقع کی آیات ہیں وہ جانا، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدُنَا أَقْوَامٌ، اور تحقیقاً قریب ہمارے بعد کچھ قومیں آئیں گی، يَقْرَؤُونَ القرآن، قرآن پاک پڑھیں گے، وَلَا يَدْرُونَ فِيمَ نَزَلَ، اور یہ کوشش نہیں کریں گے، سوچ و بچار نہیں کریں گے، یہ نہیں سیکھیں گے کہ کس کے متعلق قرآن پاک نازل ہوا، کن کے متعلق آیات نازل ہوئی، فَيَكُونُ لَهُمْ فِي رَأْيٌ، پس ان کے لیے اس آیت مبارک میں رائے ہوگی، اپنی رائے رکھیں گے، رائے سے تفسیر کریں گے، فَإِذَا كَانَ لَهُمْ فِي رَأْيٌ، پس جس وقت ان کے لیے اس میں رائے ہوگی، اختلاف کریں گے، فَإِذَا اخْتَلَفُوا، جس وقت اختلاف کریں گے، اقتتلوا، تو قتل و غارت گری کریں گے، تو ونعوذ باللہ من ذالک۔ قال، راوی فرماتے ہیں کہ فَزَبَرَهُ عمر وَانْتَحَرَهُ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا، پریشان ہوئے، فَانْصَرَفَ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ چلے گئے، وَنَظَرَ عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور کیا، دیکھا، فیما قال، جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، فَعَرَفَهُ، تو پھر اس پہچانا جو انہوں نے فرمایا تھا، فارسل الیہ، تو پھر دوبارہ پیغام بھیجا، فقال، حضرت عمر نے فرمایا کہ اعید علی ما قلتا، کہ آپ دوبارہ وہی ارشاد فرمائیے جو آپ نے پہلے بیان فرمایا تھا، فعادہ علیہ، تو پس انہوں نے دوبارہ جو ہے اس کا اعادہ کیا، دوبارہ بیان فرمایا، فعرف عمر قولہ واعجبہ، تو پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا فرمان مبارک پہچان لیا اور اس کو پسند فرمایا۔ تو دیکھیں اس روایت مبارک میں کیا سبق ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، آپ کی اہل بیت نے، آپ کے صحابہ کرام نے قرآن پاک پڑھا بھی صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، اور پھر جو ہے تفسیر تشریح خود سیکھی کہ قرآن پاک کی آیات کس موقع کی ہیں، کیا ان کا شان نزول ہے، لیکن فرمایا گیا کہ بعد میں ایسی قومیں آئیں گی۔ اب اس وقت جو فرقہ بازی چلتی ہے، ہر فرقہ جو ہے قرآن مجید کی اپنی تشریح کر رہا ہے، اپنی تفسیر کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ 14 صدیوں میں مفسرین نے کیا جو ہے لکھا ہے، تو آپ کی اہل بیت، آپ کے صحابہ کرام کی کیا تفسیر ہے، یہ نہیں دیکھا جا رہا، جس وجہ سے آج اختلاف ہو رہا ہے، اور نعوذ باللہ قتل و قتال تک جو ہے نوبت پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے قتل و غارت گری سے، اور امن سکون سلامتی ہمیشہ نصیب فرمائے۔ دوسری حدیث مبارک جو آ رہی ہے، حدثنی عامر بن واصلہ، کہ حضرت عامر بن واصلہ بیان فرماتے ہیں ان نافع ابن عبد الحارث، تحقیق نافع ابن عبد الحارث خزائی، انہوں نے ملاقات کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عصفان کے علاقے میں، وکان عمر استعملہ علی مکہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نافع کو مکہ مکرمہ کا والی بنایا تھا، فسلم علی عمر، تو حضرت نافع نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سلام کیا، فقال لہو، تو بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے فرمایا، من استخلفت علی عہد الوادی، ان وادی والوں پر آپ نے کن کو خلیفہ بنایا، فقال نافع، تو بس امام نافع فرمانے لگے، استخلفت علیہم یا امیر المومنین ابن ابزہ، کہ امیر المومنین میں نے جو ہے ابن ابزہ کو ان پر خلیفہ بنایا، فقال عمر، بس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وما ابن ابزہ، ابن ابزہ کون ہے، فقال نافع، تو حضرت نافع فرمانے لگے، ہوا من موالینا، وہ ہمارے نوکروں میں سے ہیں، فقال عمر، پس حضرت عمر نے فرمایا کہ استخلفت علیہم مولا
آپ نے جو ہے ایک غلام کو ان پر خلیفہ بنایا. فقال یا امیر المومنین، تو حضرت نافع عرض کرنے لگے اے امیر المومنین انہ قاری بکتاب اللہ، تاکہ کو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب کے پڑھنے والے ہیں اور عالم بالفرائض، فرائض کے جاننے والے ہیں. فقال عمر، حضرت عمر نے فرمایا کہ اما ان نبیکم، بہرحال یہ تو آپ نے زبردست کیا. دیکھیں حدیث مبارک مفہوم ہے، تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس کتاب اللہ قرآن پاک کے ذریعے بعض قوموں کو اللہ تعالیٰ سر بلند کریں گے، جو ایمان لائیں گے یعنی عمل کریں گے ان کو سر بلند کریں گے. وَيَضَعُ بِآخَرِينَ، اور دوسروں کو پست کیا جائے گا، جو کہ نعوذ باللہ ایمان نہیں لائیں گے، عمل نہیں کریں گے، ان کو پست کیا جائے گا. تیسری حدیث مبارک جو ہے ان ابن ابی ملیکہ، حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ سے ہے. قال، فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ، تین بندے ایسے ہیں کہ حق علیہ کا توقیرہم، کہ حق ہے تجھ پر، ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے کہ تو ان کا احترام کرے. نمبر ایک ذو سلطان مقتصد، کہ عادل بادشاہ، اس کا احترام ضروری ہے. نمبر دو وذو الشیبۃ المسلم، بوڑھا مسلمان. اور نمبر تین وحامل القرآن، قرآن پاک کا اٹھانے والا. سبحان اللہ، یعنی قرآن پاک جس کے سینے میں ہو تو اس کا احترام بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، آل پریس کریں، گھنٹی کے بٹن دبا کے آل پریس کریں. ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کیا کریں پلیز. جو بھی ہمارے چینل پہ آ رہے ہیں چینل کو سپورٹ کریں. سبسکرائب میں آپ کا خرچہ نہیں ہوتا، بٹن جو ہوتا ہے سبسکرائب لکھا ہوتا ہے اس پہ جو ہے پریس کر دیں، اور نیچے جو ہے گھنٹی کے بٹن کو دبا کے پھر آل لکھا ہوگا، آل پریس کر دیں تاکہ ہماری جو ہے جتنی ویڈیوز آئیں گی آپ کو وقت پر پہنچ سکے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.